السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ دس از زکریا شیخ۔ امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات بیٹا ہم سب پڑھ رہے تھے، اور آج کی کلاس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، یعنی خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ایم سی کیوز خصائل و شمائل نبوی سے متعلق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ پھر مختصر سوالات، جیسے سوال نمبر 1 ہے کہ خصائل و شمائل نبوی سے کیا مراد ہے، اس سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ حضور اکرم کی گھریلو مصروفیات کیا تھیں، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ رسول اکرم کی مبارک زندگی اہل محلہ کے ساتھ کیسی تھی اور کیسا رویہ رکھنے کا درس دیتی ہے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہمارا ہوگا کہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم کا رویہ کیسا تھا اور مکہ کب فتح ہوا۔ یہ تمام مختصر سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بیانیہ سوالات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ جیسے بیانیہ سوال میں پہلا سوال رہے گا ہمارا کہ خصائل و شمائل نبوی کی اہمیت اور فضیلت پر نوٹ۔ دوسرا سوال ہوگا کہ حضور اکرم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، اور تیسرا سوال ہوگا کہ دوسروں کے کام آنے میں نبی کریم کا کیا طریقہ تھا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خصائل و شمائل نبوی کو سمجھ لیجئے۔ کہتے ہیں خصائل عربی زبان کا لفظ خصلت سے ماخوذ ہے، جس کا معنی عادات کے ہیں۔ عادات جمع ہے عادت کی۔ شمائل لفظ شمیلہ کی جمع ہے، جس کا معنی اچھی طبیعت، نیک اور عمدہ عادت اور صفت اور خصلت کے ہیں۔ خصائل و شمائل نبوی سے مراد آپ نبی کریم کی عمدہ عادتیں، ظاہری اور باطینی خوبیاں ہیں۔ یعنی جب ہم خصائل و شمائل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادتیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبیاں۔ آگے چلتے ہیں خصائل و شمائل کی اہمیت اور فضیلت کی طرف۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے اقوال یعنی نبی کریم کے قول، نبی کریم کے افعال اور حیات مبارکہ یعنی زندگی کا اتباع مومن کے لیے باعث نجات ہے۔ نبی کریم کی عمدہ عادتیں اور سیرت کو قرآن میں ایک بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا، اور سورہ قلم میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق بڑے عالی بڑے بلند ہیں۔ اصل میں بیٹا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو خصائل و شمائل ہیں، یہ نبی کریم کی جو عادتیں ہیں، ان کو ہم ادب میں عادتیں نہیں کہتے ہیں، کیونکہ عادت کا لفظ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم چونکہ ہمارے لیے ادب فرض ہے، فرض عین ہے، لہٰذا ہم عادتوں کی جگہ نبی کریم کی عادتوں کو خصائل و شمائل کہتے ہیں۔ قرآن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خصائل و شمائل کے بارے میں فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے بڑے بلند ہیں، آپ کا درجہ اخلاق کے معاملے میں بڑا بلند ہے۔ نبی کریم سے زیادہ خوش اخلاق، راست گو یعنی راز سنبھالنے والا، سب سے زیادہ کریم، نیک عمل، امانت دار اور عہد کے پابند تھے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم کے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ نبی کریم سے زیادہ اس دنیا میں خوش اخلاق کوئی نہیں ہوا، نبی کریم سے زیادہ راز سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور نبی کریم سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم سے زیادہ امانت دار بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خصائل و شمائل جیسے کسی کے خصائل و شمائل نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھا جا سکتا۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم کے اہمیت اور فضیلت پڑھ چکے ہیں، حضور اکرم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، ذرا سمجھیے گا بیٹا۔ آپ کی گھریلو زندگی یعنی نبی کریم کی گھریلو زندگی سادہ اور خوشگوار تھی۔ اہل خانہ کے ہاتھ بٹاتے، اپنے ذاتی کام خود سر انجام دیتے، کبھی سختی سے پیش نہیں آتے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے، اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے۔ بیٹا اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کچھ ایسا تھا کہ آپ اپنے کام خود کرتے، اپنے ضروری کام آپ خود ادا کرتے، بلکہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ دوسروں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا
ان سے نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ پیش آنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی باتیں۔ مزید آگے چلیں گے، حضور اقدس کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ کیسا تھا؟ گھر کے ساتھ تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اب آئیے محلے اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم کا معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتے، انہیں تحفے تحائف دیتے، مزاج پرسی کرتے، ناداروں کے کام آتے، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا آپ کے اخلاق حسنہ میں شامل ہے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کمزور اور نادار طبقے سے بھی ایسا سلوک روا رکھتے جو کسی شاہانہ طرز رکھنے والے سے رکھا جائے، مظلوموں کی فریاد سننا، ان کے کام آنا آپ کا مزاج تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان مظالم اور زیادتی کا بدلہ لینے کے بجائے اپنی قوم کو معاف فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دیکھو میرے بچوں، نبی کریم کا اپنے گھر کے ساتھ برتاؤ تو آپ کو بتا دیا، آپ کا محلے کے ساتھ برتاؤ، معاشرے کے ساتھ برتاؤ ایسا تھا کہ آپ سب کو تحفے تحائف دیتے، آپ سب کے مزاج یعنی ان کی خیر خیریت پوچھتے، ناداروں کے کام آتے، بلکہ دشمنوں سے بھی نیکی کرنا آپ کی عادت تھی، مبارکہ تھی۔ آپ غریبوں، کمزوروں سے بھی ایسا رویہ رکھتے جیسے بادشاہوں سے رکھا جاتا ہے۔ آپ ان کو غریب ہونے کے بنا پر ان کو حقارت سے نہیں دیکھتے، بلکہ آپ ان کو بڑی محبت، شفقت، پیار دیتے۔ آپ فتح مکہ کا منظر دیکھ لیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے صحن کعبہ میں، اب مکہ فتح ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مکہ فتح فرمایا تو صحن کعبہ میں سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سب کو معاف فرما دیا اور اعلان فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تھا نبی کریم کا اہل خانہ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ برتاؤ۔ چلیں گے ایم سی کیوز کی طرف، مجھے امید ہے آپ مجھے اس کے جواب دیں گے۔ فرسٹ اسٹیٹمنٹ فار یو، خسائل لفظ ہے، عربی کا، فارسی کا، ایرانی زبان کا، لاطینی کا۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دے گا آپ میں سے۔ بالکل صحیح جواب دیا، خسائل عربی زبان کا لفظ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا خصلت سے ماخوذ ہے۔ سو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کی طرف بڑھیں گے کہ خسائل عربی زبان کے کس لفظ سے ماخوذ ہے۔ میرے بچوں ابھی میں نے اس کا جواب دیا تھا، الف خاص، بے خصلت، جیم خاصیت، دال مخصوص۔ بالکل صحیح جواب دیا، ویری گڈ بھائی، خسائل خصلت سے ماخوذ ہے۔ پڑھیں گے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، خسائل و شمال نبوی سے کیا مراد ہے؟ یہ سب چیزیں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں لیکچر میں میرے بچوں۔ خسائل عربی زبان کے لفظ خصلت سے ماخوذ ہے، جس کا معنی عادت کے ہیں، اچھی ہو یا بری۔ شمائل شمیلہ کی جمع ہے، جس کا معنی اچھی طبیعت، عمدہ عادتیں اور نیک صفت اور خصلت کے ہیں۔ خسائل و شمال نبوی سے مراد رسول اکرم کی ظاہری اور باطنی خوبیاں، عمدہ عادات، آپ کی عام زندگی، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، مزاج، معاشرت، لباس، اخلاق، پاکیزہ خصوصیات اور خوبیاں، اوصاف، بالخصوص اہل خانہ سے برتاؤ، لوگوں سے میل جول، ساتھیوں کے ساتھ رویہ، نبی کریم کی ظاہری صورت اور سیرت، حلیہ مبارک اور جسمانی بناوٹ۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو کہتا چلوں تو کچھ یہ کہوں گا کہ خصائل و شمائل سے مراد نبی کریم کی تمام عادتیں، نبی کریم کا لباس، نبی کریم کا اخلاق، نبی کریم کا سونا، نبی کریم کا جاگنا، کھانا پینا، زندگی، خوبیاں، نبی کریم کا برتاؤ، میل جول، سیرت، صورت، حلیہ مبارک، یہ تمام چیزیں خصائل و شمائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ خصائل و شمائل سے یہ تمام چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ سیکنڈ کوشچن کی طرف جائیں گے کہ حضور اکرم کی گھریلو مصروفیات کیا تھی؟ بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ نبی کریم سردار دو عالم ہونے کے باوجود علیہ السلام گھر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم اپنے کپڑے خود دھوتے، بکری کا دودھ خود نکالتے، اپنے تمام کام خود کرتے، کپڑوں اور جوتوں میں خود پیوند لگاتے، کپڑے سی لیتے، غرض تمام گھریلو کام خود سے سر انجام دیتے، اہل خانہ کے ساتھ کبھی سختی سے پیش نہیں آتے۔ اب دیکھیں نبی کریم کا کتنا خوبصورت، کتنا زبردست برتاؤ تھا کہ آپ اپنے ذاتی کام خود کرتے، حتیٰ کہ آپ سرور کائنات ہیں، آپ سردار دو عالم ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ضروری کام خود ادا فرماتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا برتاؤ تھا۔ اگلا سوال جو ابھی لیکچر میں پڑھ کے آ رہے ہیں کہ نبی کریم کی مبارک زندگی اہل محلہ کے ساتھ
کیسا رویہ رکھنے کا درس دیتی ہے. ہمیں بھی سبق ملتا ہے بیٹا. رسول اکرم کی زندگی بہترین خاندانی نظام، محلے اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیتی ہے. چنانچہ معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، مزاج پرسی کرنا، تعزیت کرنا، ایک دوسرے کو عزت دینا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا آپ کے خصائل مبارک میں سے تھے. آپ نے اپنی امت کو انہی خصائل کو اپنانے کی تعلیم دی ہے. ہمیں بھی نبی کریم انہی تعلیمات پر عمل کروانا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے. دیکھیے میرے بچوں، نبی کریم کے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ دوبارہ بتایا جا رہا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ آپ محلے کے ساتھ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے، تحفے تحائف دیتے، کمزور کی مدد کرتے، لوگوں کی تعزیت کرتے، مزاج پرسی کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، ناداروں کی کمزوروں کی مدد کرتے. آپ نبی کریم سب کے ساتھ محبت کا رویہ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا رویہ رکھتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو رحمت للعالمین ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی سختی نہ فرماتے، تنگ دست نہیں تھے. آپ نبی کریم علیہ السلام سخاوت کا پیکر تھے. آپ سب کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. اگلا سوال، فتح مکہ کے وقت آپ کا رویہ کیسا تھا؟ بہت آسان جواب ہے بیٹا. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم نے 20 برس کے ان تمام مظالم اور زیادتیوں کا بدلہ اب لینے کے بجائے اپنی قوم کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اور اگلا سوال جس کا انڈائریکٹلی جواب مل چکا ہے کہ مکہ کب فتح ہوا، تو بیٹا مکہ سن 8 ہجری میں فتح کیا گیا. یہ تھے کچھ اہم مختصر سوالات جن کے جوابات آپ کو دیے گئے. بڑھیں گے تفصیلی سوال کی طرف، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے. سوال نمبر 1، خصائل و شمال نبوی کی اہمیت اور فضیلت پر ایک نوٹ لکھیں. یہ وہی نوٹ ہوگا جو ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سیکشن بی میں بھی ہم نے بیٹا یہ پڑھا ہے، سیکشن سی میں ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ تیسری بار ہم پڑھ رہے ہیں آج کے لیکچر میں. خصائل عربی زبان کا لفظ خصلت سے ماخوذ ہے جس کا معنی عادت کے ہیں، خواہ اچھی ہو یا بری. شمائل شمیلہ کی جمع ہے جس کا معنی اچھی طبیعت، عمدہ نیک صفت اور خصلت کے ہیں. خصائل و شمائل نبوی سے مراد رسول اکرم کی ظاہری اور باطنی خوبیاں، عمدہ عادتیں اور نبی کریم کی عام زندگی ہے. آپ کیسا لباس پہنتے، کیسے اٹھتے بیٹھتے، آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کی معاشرت، پاکیزہ خصوصیات، خوبیاں اور اوصاف، بالخصوص آپ کا اپنے اہل خانہ سے برتاؤ، صحابہ کے ساتھ رویہ، آپ کی ظاہری شکل و صورت، سیرت، حلیہ مبارک اور جسمانی بناوٹ اس سے مراد ہے. اگر خصائل و شمائل کی اہمیت اور فضیلت پر نظر دوڑائیں تو نبی کریم کی زندگی شریعت خداوندی کی کامل تصویر ہے. نبی کریم کی جو زندگی ہے بیٹا وہ اللہ کی شریعت کی مکمل تصویر ہے. آپ انہی عادتوں اور شمائل کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو محبوب خدا ہونے کا درجہ حاصل ہے. دنیا کی کوئی بھی شخصیت خصائل و شمائل میں رسول مقبول کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سچ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اہمیت اور فضیلت بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. بڑھیں گے مزید آگے کہ نبی کریم کی جو اتباع ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے. کیسے؟ ذرا دیکھیے گا. نبی کریم کے اقوال اور افعال اور حیات طیبہ یعنی زندگی کی پیروی ہی مومن کے لیے نجات کا باعث ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور مسلمانوں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. پس جو شخص اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے اسے رسول اکرم کے خصائل کی پیروی کرنی چاہیے. پڑھیں گے آگے. یہ بات ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ نبی کریم کی پیروی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اب قرآن کیا گواہی دے رہا ہے، ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ اللہ نے رسول اکرم کو نہ صرف عمدہ صورت سے نوازا بلکہ آپ اعلیٰ سیرت، بلند اخلاق اور عمدہ صفات کا مجموعہ بنایا گیا، جس کی گواہی خود قرآن کریم نے دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. نبی کریم کی جو سیرت ہے بیٹا وہ بھی مکمل ہے. رسول اکرم کی ذات اقدس، سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے مکمل ہے. آپ نبی کریم اپنی قوم میں اچھے کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادتوں کے لحاظ سے ممتاز تھے. آپ کی شخصیت نہایت باروب اور پروقار تھی اور آپ بامروت، خوش اخلاق، راست گو، عہد یعنی وعدے کے پابند، امانت دار تھے. آپ کا حکم، آپ کی پسند ناپسند، آپ کی نشست و برخاست، انداز گفتگو، ان سب کا جاننا اور ان کی اتباع مومن کے لیے نجات دارین ہے. یہ تھا سوال نمبر 1. امید کی جاتی ہے کہ بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا کیونکہ لیکچر میں بھی اس کو ہم نے سمجھا تھا. سوال نمبر 2 پڑھا ہوا سوال ہے، حضور اکرم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟
رسول اکرم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ مثالی تھا، آئیڈیل تھا. آپ کی گھریلو زندگی نہایت شائستگی اور خوشگوار نوعیت کی تھی. آپ کی خانگی زندگی کا خلاصہ درج ذیل ہے. آپ گھر میں کیسی زندگی گزاری ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ نمبر ایک، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا. نبی اکرم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے. نقطہ نمبر دو، نرمی سے پیش آنا. آپ نے اہل خانہ کے ساتھ کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آتے، ہمیشہ نرم گفتگو رویہ آپ کا طریقہ رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں اپنے اہل خانہ کے معاملے میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. آپ شفیق اور مہربان بھی تھے. رسول اکرم کا انداز اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہایت شفیق اور مہربان تھا. آپ ایک شفیق باپ، مہربان شوہر اور بہت محبت کرنے والے نانا تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دے گا جو اپنے اہل و عیال کے لیے شفیق اور مہربان. آپ عام زندگی کا معاملہ ذرا دیکھیے گا، عام انداز میں کیسے زندگی گزاری کہ رسول اکرم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا. ام المومنین میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اپنے کپڑے آپ خود صاف فرماتے، بکری کا دودھ نکالتے، اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، کپڑے اور جوتوں کو پیوند لگانا اور اپنے کپڑے سینا، یہ تمام اعمال خود سر انجام دیتے. آپ ذرا نوٹ کر رہے ہیں یہ بات کہ سرور کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، کائنات آپ کے لیے بنائی گئی اور آپ کی زندگی کتنی عام تھی. بیٹا یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم نبی کریم کے اس راستے پر چلیں. آپ کا گھرانہ مثالی گھرانہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش طبیعت خوش طبعی سے پیش آنا، اپنے اہل خانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا آپ کی زندگی سے ثابت ہے. یہ تمام باتیں ایک بہتر گھرانے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. بلا شبہ نبی کریم کی گھریلو زندگی بہت 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 مثالی تھی. یہ تھے کچھ اہم سوالات جن کے جوابات میں نے آپ کو دیے. اگلا سوال ہے دوسروں کے کام آنے میں نبی کریم کا کیا طریقہ تھا. تیسرا سوال ہے تفصیلی سوال میں جواب ذرا ملاحظہ کیجئے گا. خصائل و شمائل کا معنی مفہوم آپ کو بتا دیا گیا. آئیے نیچے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے تعلقات پہ نظر گھماتے ہیں. معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کو تحفے تحائف بھیجنا، مزاج پرسی کرنا، تعزیت کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا، یہ نبی کریم کی عادتیں تھی. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت خدیجہ میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے فرمایا آپ نبی کریم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. صحیح بخاری کی بیٹا یہ حدیث ہے. یہ تمام خوبیاں پیارے رسول علیہ السلام کے ہمدردی اور خیر خواہانہ رویے کی عکاسی کرتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا محلے کے ساتھ بھی اتنا خوبصورت رویہ تھا کہ جو آپ سے ملے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہ تھے بیٹا آج کا سبق خصائل و شمائل، جس کے کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے شیئر کیے گئے، خصائل و شمائل سمجھایا گیا کہ کیا ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ کو یہ تمام باتیں بآسانی سمجھ آ چکی ہوں گی. یہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.